بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ ابھی بات کرتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ آن لائن جو ورچوئل جلسہ کرنے جا رہی ہے، اگرچہ اس کے اندر نیٹ ورک کے اوپر اور انٹرنیٹ کی جو ایک سروس ہے اس میں بہت ساری رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، لیکن اس کی کے باوجود بھی لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں عوام جو ہے وہ منتظر سی پہلے ہی اس جلسے کی، اور ابھی جلسہ جس طرح سے سٹارٹ ہو چکا ہے تو اس کے انٹرنیٹ میں رکاوٹیں ہونے کے باوجود جو ہے عوام جو ہے وہ وی پی این کے ذریعے اور کئی دیگر ذرائع کے ذریعے اپنے طور پر مینج کر کے جو عوام ہے تمام رکاوٹوں کے باوجود جو ہے وہ جلسہ دیکھ رہی ہے۔ تو اگر آپ بھی پی ٹی آئی کا جلسہ جو ہے وہ آن لائن ورچوئل جلسہ دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیتا ہوں، اس کو کلک کریں اور جوائن کریں اور جلسہ میں شامل ہو جائیں، اور پورا جوش و خروش جس طرح سے عوام میں ہے تو یہ بالکل ایک دیدنی بات ہے، اور عوام جو ہے اس نے یہ ظاہر کر دیا ہے، شو کر دیا ہے کہ اس کی ہمدردیاں جو ہیں وہ کس کے ساتھ ہیں۔ تو دوسری طرف جو ہے وہ پی ٹی آئی میں بڑی شخصیات اور قدور شخصیات کی جو ہے وہ واپسی شروع ہو گئی ہے، اور پی ٹی آئی نے یہ جو اناؤنس کیا ہے یہ بھی ایک بہت اچھا اقدام ہے کہ جو بھی لوگ گئے ہیں انہوں نے ایک راستہ دیا ہے کہ جو کسی مجبوری کی طرح سے پریس کانفرنس کر کے گئے تھے، ابھی وہ واپس آنے کے لیے اسی طرح کی پریس کانفرنس کریں اور واپس آئیں تو ان کو ہم کنسیڈر کر لیں گے۔ تو یہ بھی اب سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور یہ جو ورچوئل جلسہ ہو رہا ہے اس کے اوپر مختلف جگہوں پر لوگوں نے اسکرینیں لگا کر اور وہاں پہ اجتماعات ہو رہے ہیں، اور ابھی یہ دیکھیں تو پوری دنیا میں جو پی ٹی آئی لورز ہیں انہوں نے ایک جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ ابھی میرا خیال ہے کہ اس طرح سے ایک تو روکنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، اور روکنا چاہیے بھی نہیں۔ انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ درگزر کا مظاہرہ کریں اور لوگوں کو الیکشن میں جانے کی جو ہے وہ ایک راستہ دیں، نیٹ اینڈ کلین راستہ، تاکہ لوگ اپنی ایکٹیویٹیز کر سکیں۔ تو اس کو لے کر کے ایک بہت ہی زبردست سی ایکٹیویٹی ہے۔ آج دیکھیں تو پورے ملک میں ایک جوش و خروش ہے، جس طرح آن گراؤنڈ کے پی کے اندر ورکر کنونشن ہوئے ہیں، اور پھر بلوچستان کے اندر، اسی طرح پنجاب میں بھی اب شروعات ہو گئی ہیں۔ بالخصوص لطیف کھوسہ صاحب نے جو میسج دیا ہے وہ بھی آخر میں آپ سنیں گے اور دیکھیں گے کہ انہوں نے کتنا خوبصورت میسج بھی دیا ہے، اور پھر جو ایک امید ملی ہے ان کو کہ جب انہوں نے جوائن کیا تو جو لوگ روپوش تھے وہ بھی اس تقریب میں شامل تھے، اور ابھی جو ہے لوگوں کو ایک حوصلہ ملے گا، اور جو روپوش لوگ تھے وہ اب انشاءاللہ آہستہ آہستہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اب تو دیکھیں نا، اب تو آگے ایک آ چکا ہے کہ اب کوئی جواز بھی نہیں رہ گیا کہ جی الیکشن بالکل سر پہ، الیکشن شیڈول آ چکا ہے، اور ابھی درخواستیں دینے کا نظام چلے گا۔ لوگ ٹولیوں میں، شکلوں میں، ایک جلوس کی شکل میں جایا کریں گے جو اپنی درخواستیں جمع کرانے، کیونکہ اس کے بغیر تو پھر جب ورکر کنونشن نہ ہوں، جلسے ریلیاں نہ ہوں، لوگوں کو جو ہے وہ اپنا اپنا منشور پارٹیوں کو بتانے کا موقع نہ دیا جائے تو پھر تو الیکشن کا فائدہ نہیں ہے، پھر تو آپ جس کو مرضی لائیں بٹھا دیں، اور پھر یہ ایک ساری پریکٹس اور یہ ایکسرسائز کرنے کا اور قوم کا اتنا پیسہ ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جب تک آپ لوگوں کو ایک تمام پارٹیز کو جو ہے وہ فری اینڈ فیئر جو انوائرمنٹ ہے وہ مہیا نہیں کریں گے۔ تو دوسری طرف یہ جو عدالت کا فیصلہ آیا تھا قاضی صاحب کا، آدھی رات کی عدالت کا جو فیصلہ ہے، ایک چیز اس میں سے اچھی نکل کے آ گئی ہے، وہ یہ کہ الیکشن کی ڈیٹ جو ہے مقرر ہو گئی، اور اب الیکشن کے جو پوسٹ بانڈ کی جو تمام خبریں تھیں وہ دم توڑ گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود دیکھا جائے تو کچھ نہ، دوسری طرف کا یہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ ایک پری پول جو ہے وہ دھاندلی کی بھی بنیاد ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں لطیف کھوسہ صاحب کو، اور پھر نیچے آپ لنک پہ جائیں تو آپ دیکھ سکیں گے پی ٹی آئی کا ورچوئل جلسہ آن لائن۔ میں نے آج تک جو کیا ہے، میں نے عبادت سمجھ کے، وکالت بھی عبادت سمجھ کے کی ہے، سیاست بھی عبادت سمجھ کے کی ہے، جس سے بھی دوستی کی ہے نبھایا ہے، کوٹ کوٹ کے نبھایا ہے۔
کوئی کہتے ہیں کہ یار یہ دنیا چھوڑے جا رہی ہے، پریس کانفرنس کر رہی ہے، تم کیسے پاگل ہو کہ تم شامل ہونے کی پریس کانفرنس کر رہے ہو. میں نے آج تک جو کیا ہے آپ دیکھ لیں، 5 دہائی کی میرے سفر میں نے عبادت سمجھ کے، وکالت بھی عبادت سمجھ کے کی ہے، سیاست بھی عبادت سمجھ کے کی ہے. جس سے بھی دوستی کی ہے نبھایا ہے، کوٹ کوٹ کے نبھایا ہے. لیکن سب سے پہلے میری وفاداری دھرتی ماں کے ساتھ ہے. میرے گھر پر فائرنگ ہوتی ہے، میرے بیٹے پہ گولی ماری جاتی ہے، مجھے لفٹ میں 1 گھنٹہ جو ہے وہ سیر کرائی جاتی ہے، میرے بیٹے کو 13 کروڑ اور 65 لاکھ کا نوٹس آ جاتا ہے ٹیکس کا. چلیں چھوڑیں، یہ ذاتی بات پہ میں نہیں جاتا. میں آج پاکستان کی قوم کو خوشیوں کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ ہم خوشی کا سفر کرنے کے لیے میں آج یہ قدم اٹھایا ہے. قوم کو ایک خوبصورت دن کی طرف لے جانے کی عزم کر کے میں. کوئی کہتے ہیں کہ یار یہ دنیا چھوڑے جا رہی ہے، پریس کانفرنس کر رہی ہے، تم کیسے پاگل ہو کہ تم شامل ہونے کی پریس کانفرنس کر رہے ہو. ایسا پاگل میں سمجھ کر جان بوجھ کے کر رہا ہوں. اگر پاکستان کو دھرتی ماں کی خدمت کرنے میں پاگل پن ہے تو ہاں میں پاگل ہوں.